یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ یہ خمس صرف اہل تشیع کو دینا ہے یا سنی حضرات کو بھی دینا ہوتا ہے؟ خمس کے بارے میں بتا مفتی علی قریشی۔ خمس دیکھیں، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ تو 5واں اسلامی رکن ہے جی، اور قرآن مجید نے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جگہ جگہ پر یہ فرمایا ہے۔ جی، خمس کا جہاں تک تعلق ہے، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو یا 20% کو۔ یہ بھی قرآن مجید قرآن رشید نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور یہ جو خمس ہے یہ مال غنیمت پر سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جس وقت جہاد شرعی ہو تو جہاد شرعی کے طور پر اس وقت جو مجاہدین کو مال غنیمت میسر آتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے اور اسی طرح اور بھی سیاح کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ ہماری فقہ کے تمام جتنے بھی فقہ کی کتب ہیں ہمارے، یعنی فقہ حنفی کی اور باقی فقہ بھی، ہمارے ہاں ایک اور حوالے سے بھی 5ویں حصے کی بات ہے، خمس کی بات ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو زمین کے دفینے ہیں، یعنی جو خزانہ زمین سے نکل آئے تو اس میں سے جو 5واں حصہ ہے اس کو بطور خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اگر پاکستان کی زمین سے کچھ نکلے۔ جی اچھا، پٹرول کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ اس میں سے ہے یا نہیں ہے، باقی جو آپ کا سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، جو آپ کے دفینے ہوتے ہیں، یہ ان ساروں پر 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول نے لازم کیا ہوا ہے۔ بہت اہم بات یہ خیر وہ بھی میری تائید کریں گے، 5واں حصہ بڑی اہم بات جی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نہیں، میں جب بھی کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ حدیث میں ہے، حدیث میں، اور ہماری تو فقہ کے تمام ابواب ہیں، یعنی فقہ حنفی کے تمام ابواب، تمام کتب، ان میں یہ پورا باب موجود ہے کہ ذاتی طور پہ آپ کی زمین میں کوئی نکل آتا ہے نا، اس میں سے آپ نے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے لیے نہیں ہے، اور سید کی اصطلاح یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کے لیے مشہور ہے، یعنی حسنین کریمین کی جو اولاد ہے ان پر، یعنی بنو ہاشم پر یہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ اور اس کے، یہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے کہ میری اولاد پر زکوٰۃ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی حضور کی اولاد پر زکوٰۃ ان پر نہیں لگتی تو وہ بیچارے بھوکے مریں؟ اور ڈاکٹر صاحب پلیز، آج معذرت کے ساتھ یہ شیعہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہمارے اہل سنت حضرات بھی ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے نا، ہم لاکھوں کروڑوں روپے جناب والا وہ بانٹتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں جلسوں پہ، ربیع الاول میں بھی جلسوں پہ، ہم کہتے ہیں ہم سے امام پاک بھی خوش ہو گئے، اہل بیت بھی خوش ہو گئیں، رسول اللہ بھی خوش ہو گئے، اور ڈاکٹر صاحب حالت یہ ہے کہ آج میرے نبی کی بیٹیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں، آج سادات کی عورتیں، صحیح بات، ان کے جو حالات ہیں ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بالکل آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سوچ۔ میں کہتا ہوں ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم پوری قوم ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ میری اولاد کیا کرتی ہے، ان کا کیا سلسلہ تھا، اور تم لوگ کیسے رہے ہو؟ میں ہم سارے مجرم ہیں اس میں، ہم مولوی سارے مجرم ہیں اس میں، ہم نے کھل کے حضور کی حال کا بیان ہی نہیں کی ہے، ہم نے اپنی قوم کو بتایا نہیں ہے یہ حلوے پراٹھوں پر ثواب بعد میں ہوگا، حضور کی اولاد کا پہلے تو۔ اور ہمارے حکمران بھی اس میں مجرم ہیں، ہماری ساری قوم مجرم ہے۔ کیوں نہیں بتاتے ہم کہ یہ 5واں حصہ ان کا حق ہے، دو انہیں زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی ہے، یہ تو دو نا، اربوں خربوں ہڑپ کرتے ہو تو یہ کون دے گا؟ اس لیے آج یہ سوال جو ہوا ہے، میں اپنے سارے سننے والوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، جب حدیث میں ہے، فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہمیں حضور کی حال کا اتنا خیال نہیں ہے؟ ہر شخص کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، تو کیا رسول اللہ کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے؟ سیدہ زہرا کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے؟ اس لیے ہم سارے لوگ یہاں، میں یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایموشنل لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے بالآخر رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی۔ اس لیے میں کھلا کے کہتا ہوں یہ 5واں حصہ یہ سادات کا حق ہے، جتنے یہ دفینے نکلتے ہیں چلیں، جو اختلافی چیز ہے پٹرول گیس اس کو نکال دیں، باقی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں اگر آپ نہیں دیں گے، اس پہ گورنمنٹ قانون سازی کرے۔ یہ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں، حکومت
चंद दिनों की चीजें आपसे पूछा जाएगा। मैं पीटीवी पे बैठ के जिम्मेदारी के साथ तमाम उलमाए किराम से आप पूछें, ये केस भेजें, हमारे वजीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ये वजीर मजहबी अमूर और सारे, ये केस भेजें वो जनाब इस्लामी नजराती कौंसिल को कि क्या इनका हक है 5वें हिस्से में से या नहीं है। ये जो दफीने, जो ये खजाने निकलते हैं, क्या इनमें से अहले बैत का हक है या नहीं है। बस आप उनसे एक सवाल पूछें और उसके बाद हम हाजिर हैं, आप हमसे पूछ लीजिए। मेरा आज यही बात है। मैं बिल्कुल कहता हूं यहां कि हमारे यहाँ ये जो न्याज़ें हैं, ये जो सदके खैरात के हवाले से पकाई गई मीलाद के प्रोग्रामों में दे गए, मुहर्रम के जलसों में ये दे गए, ये सब मुस्तहब काम है, ये लाजिम नहीं है। लेकिन सोचिए कि रसूलुल्लाह की, आप डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि जरा कहीं वो ना हो जाए। मेरे सामने ऐसे केसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमसे और आए, हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने ऐसे सादात गिरानों के केसेज आए कि एक सैयदजादी वो स्कूल के अंदर झाड़ू मार रही हैं। हमने राब्ता किया, बीबी ये क्या है, तो वो रो पड़ी, कहती है भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं, मैं बेवा हूं। हाय अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह के रसूल ने हमसे इतना ही पूछ लिया कि मेरी बच्चियां झाड़ू मारती रही है, तुम उनके कसीदे पढ़ के कहते रहे हो कि हम गुलामे आले बैत, तुम उनके बाप दादे के जलसे करते रहे हो और बड़े करोड़ों रुपए तुम देगे रोडों पे बांटते रहे हो, तो हम क्या जवाब देंगे हम सारे वहां पर। ये सोच